نہایت معروف اور ممتاز نقاد ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں اور معلم بھی ہیں، طویل عرصے سے تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے درخواست کریں گے ڈاکٹر ضیاء الحسن سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن لاہور سے بطور خاص اس پروگرام کے لیے مدعو کیے گئے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں کراچی میں اور آرٹس کونسل میں۔ ہمارے مقررین میں شامل ہیں محترم ڈاکٹر جعفر احمد۔ ڈاکٹر جعفر احمد آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ بہت معروف شخصیت ہیں۔ تنقید کا شعبہ ہو، تحقیق کا شعبہ ہو، تدریس کا شعبہ ہو، ہر شعبے میں آپ کا اپنا ایک نام اور مقام ہے۔ ہمارے دوسرے مقرر ڈاکٹر معین الدین عقیل ہیں، جو ظاہر ہے کہ بہت سینئر ہمارے ماشاءاللہ نقاد، محقق، اور تدریس میں ان کی پوری زندگی گزری ہے اور بے شمار کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ آپ کو یہاں پر معین الدین عقیل صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا مقالہ یہاں بھیج دیا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کا مقالہ یہاں پڑھا جائے تاکہ ان کی شرکت اس سیمینار میں ہو سکے، اور انہوں نے اس بات کو بہت پسند کیا کہ یہ ایک بہت اہم موضوع پر آرٹس کونسل یہ سیمینار منعقد کر رہی ہے۔ تو ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر معین الدین عقیل کے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا، ہماری اس کوشش کو پسند کیا جو آرٹس کونسل آف پاکستان نے کی اور اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس سیمینار کی صدارت آج پروفیسر سحر انصاری کو کرنی تھی، لیکن ان کی چونکہ طبیعت کچھ ناساز ہے اس لیے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی ہم لوگوں کے لیے بہت نیک خواہشات اور اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کے سنجیدہ موضوعات پر سیمینارز ہوتے رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ سر سید احمد خان ایک ایسی شخصیت ہیں جو مسلمانوں کے لیے بہت ایک اہم نام رکھتے ہیں، ایک بہت اہم مقام رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ مسلمانوں کی زندگی میں بحیثیت قوم یہ کٹھن منزل طے کی سر سید احمد خان نے، اور جب انسان ایسی منزل طے کرتا ہے تو اسے نہ صرف غیروں کے بلکہ اپنوں کے طعنے اور اپنوں کی باتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، جو سر سید احمد خان نے بھی برداشت کی۔ سر سید احمد خان ہم سب جانتے ہیں کہ عظیم مفکر، معلم، منتظم، مدبر، سیاسی بصیرت بے پناہ ان کے اندر موجود تھی، بے باک، نڈر، ایک ایسی شخصیت جسے ہم بجا طور پر رہنما کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے مسلمانوں کو درست سمت دکھائی، اور اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال تھی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اسے سر سید احمد خان نے بہت سنجیدگی سے سمجھا، محسوس کیا اور اسے بہتر کرنے کی کوشش کی۔ 1857 کی جنگ آزادی بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں اور دیگر قوموں کے لیے بھی ایک بہت اہم موڑ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی نے انسان کی نفسیات کو، اس کی معاشرت کو، اس کی سماجیات کو، ہر چیز کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہ آخری جنگ تھی جو مسلمانوں نے پوری خود اعتمادی کے ساتھ لڑی، اور اس جنگ میں شکست کے بعد وہ خود اعتمادی دوبارہ اس قوم میں شاید ہی آ پائی۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے چونکہ یہاں ہمارے مقررین موجود ہیں، لہٰذا ہمارا مزید کچھ کہنا ظاہر ہے کہ بنتا نہیں ہے، اور یہاں پر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر احمد شاہ صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ اس سیمینار میں، چونکہ آپ شریک ہیں اور ہمیشہ شریک ہوتے ہیں شاہ صاحب، لیکن وہ سامعین میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، آج بھی وہ سامعین میں ہی بیٹھنا پسند کریں گے، تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اسٹیج سجا کے ہم لوگوں کے لیے دے دیتے ہیں کہ اب آپ لوگ کام کیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر جعفر احمد سے درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اس اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔
خواتین و حضرات، عام طور سے ہوتا تو یہ ہے کہ جب کسی کا کی نوٹ ایڈریس ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کو صرف اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن آج وہ موضوع سب کو دے دیا گیا ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ ہم ذہنی طور سے تیار ہو کے آئیں ڈاکٹر صاحب کا مقالہ سننے کے لیے، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ میں نے کیا یہ ہے کہ اتفاق سے پچھلے 3 سال میں مجھے کوئی 4 جگہ سر سید پہ مضامین پڑھنے کا موقع ملا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی کانفرنس میں، پھر میر خلیل الرحمن سوسائٹی لاہور، اردو شعبہ اردو جامعہ کراچی، اور سر سید یونیورسٹی۔ تو میں نے یہ کوئی 5واں مضمون نہیں لکھا، میں نے کیا یہ ہے کہ ان 4 مضامین میں سے کچھ چیزیں نکال کے جو 1857 اور اس کے ماں بعد سے متعلق ہیں، وہ کوئی 10-12 منٹ کی یہ ایک ریڈنگ ہے جو پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ 1857 جو ہے یہ تاریخ میں تو ایک بہت اہمیت کا حامل سال ہے ہی، اور ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل سال ہے۔ خود سر سید کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سر سید 1818 میں پیدا ہوئے، تو 1857 کے وقت سمجھیے کہ وہ کوئی 39 یا 40 سال ان کی عمر تھی، اور 1898 میں ان کی وفات ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ 1857 کے بعد کوئی 40-41 سال وہ زندہ رہے۔ تو زندگی کے کچھ 4 اشرے انہوں نے 1857 سے پہلے اور 4 اشرے اس کے بعد گزارے۔ جن 4 اشرے جو پہلے کے ہیں، ان میں جو ان کا تشکیلی دور ہے وہ گویا منتج ہوتا ہے 1857 پر، لیکن 1857 میں ان کے خیالات جو ہندوستان کے حوالے سے مختلف مورخین کے یا ہم اثر لکھنے والوں کے خیالات تھے، اس سے بہت مختلف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بلوا ہے، یہ بغاوت ہے، اور وہ انگریز کی حکمرانی کے بالکل مخالف نہیں تھے۔ انہوں نے یہ جن لوگوں کو مجاہدین آزادی کہا گیا، ان کے بارے میں انہوں نے شہدے کا لفظ استعمال کیا، بدماش کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے جنگ آزادی کسی معنوں میں نہیں مانتے تھے، اور جو بھی ان کے خیالات تھے وہ پھر بعد میں اسباب بغاوت ہند میں جو پہلے انگریزی میں لکھی گئی، اور اس کو لکھنے اور چھاپنے کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز کے اراکین کو یہ بتایا جائے کہ ہندوستان میں ہوا کیا، اور انگریز حکومت نے کیا غلطیاں کی تھیں جن کی بنا پر 1857 ہوا۔ ان کے یہ خیالات تو معلوم تھے، لیکن بعد میں جو بعد کے 4 اشرے ہیں، اس میں ان کا فوکس یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اب ان حالات میں بہتری کا راستہ کیا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ انگریز کے ساتھ براہ راست مزاحمت کرنا اور لڑائی میں آنا، اس سے بہتر ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کریں اور انگریزی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے لیے پہلے انہوں نے چاہا کہ تراجم کا سلسلہ شروع ہو، لیکن پھر انہوں نے سوچا 8-10 سال بعد کہ یہ کتنا عرصہ لگے گا انگریزی چیزوں کو ترجمہ کرنے کا، تو بہتر ہے کہ براہ راست انگریزی کی تعلیم دی جائے، اور پھر انہوں نے یہ مہم شروع کی۔ تو یہ جو مضمون ہے اس کے اندر کچھ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے کچھ معروضات پیش کی گئی ہیں۔ 1857 کے بحران پر سر سید کے خیالات فوراً مشتہر ہو گئے۔ اسباب بغاوت ہند تو لکھی ہی برطانوی دارالعوام کے اراکین کے لیے تھی، سو اردو میں منظر عام پر آنے سے پہلے ہی یہ انگریزی میں چھپ چکی تھی۔ ان کی دیگر تحریریں یورپ کے اہل علم تک پہنچ رہی تھیں۔ آثار السنادید 1847 میں شائع ہوئی تھی۔ 14 سال بعد 1861 میں گارساں دتاسی اس کا فرانسیسی میں ترجمہ کر چکے تھے۔ 1863 میں سر سید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر دی تھی۔
اگلے سال غازی پور میں انہوں نے ایک مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اسی سال وہ علی گڑھ منتقل ہو چکے تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام ہی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا عمل میں آیا تھا۔ 1869 میں سر سید انگلستان تشریف لے گئے اور یہ 15 مہینے سر سید کی زندگی کے بڑے اہم مہینے تھے۔ انہوں نے وہاں کی لائبریریوں اور یونیورسٹیوں سے استفادہ کیا۔ 1870 میں علی گڑھ میں تہذیب الاخلاق جاری ہوا۔ 1873 میں علی گڑھ میں ایم اے او کالج کے پیشرو مدرسے کا افتتاح ہوا۔ 1877 میں لارڈ لیٹن نے ایم اے او کالج علی گڑھ کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا۔ اگلے سال 1878 میں سر سید لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بن گئے اور 1883 میں انہوں نے محمدن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن اور محمدن ایسوسی ایشن نامی 2 تنظیمیں قائم کیں۔ اس پورے عرصے میں ان کا تصنیف و تالیف کا کام بھی زور شور سے جاری رہا۔ سر سید احمد خان ایک ایسے سماجی مصلح تھے جنہوں نے 19ویں صدی کے پرعز ابتلا ہندوستانی معاشرے میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کی ابتدائی تعلیم روایتی طرز پر ہوئی تھی۔ ان کا روحانی تعلق نقشبندیہ سلسلے کے ساتھ تھا۔ اپنے روایتی تعلیمی پس منظر کے باوجود انہوں نے ایک تشکیک پسند ذہن پایا تھا، سو ابتدائی دور ہی سے وہ مسلمات کے بارے میں تنقیدی انداز میں سوچنے اور اپنے نتائج فکر اخذ کرنے کی طرف مائل رہتے تھے۔ بقول اسلوب احمد انصاری، سر سید نے تفسیر کبیر کے مصنف اور اقلیت کے رازداں امام فخر الدین رازی سے بھی بعض نقطوں پر اتفاق نہیں کیا۔ مسلم فکری تاریخ میں سر سید پہلے شخص نہیں تھے جنہوں نے عقل کو تعبیر و تفسیر کے لیے استعمال کیا اور مسلمات کے بارے میں سوالات اٹھائے۔ مسلم تاریخ میں علم الکلام کی روایت سر سید سے بہت پہلے معتزلہ کے زمانے ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ ان کے مقابلے میں اشاعرہ کا حلقہ تھا جو عقل و خرد کے استعمال کو صرف ایک حد تک ہی قبول کرنے پر تیار تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، سر سید روایتی تعلیم اور ہندوستان میں موجود مسلم حلقوں کے علمی و فکری سرمایے کی بے بذاتیوں اور نئے حالات اور نئے زمانے کے تقاضوں سے اس کے عدم تطابق کے قائل ہوتے چلے گئے۔ اس نتیجے تک پہنچنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی کہ ہندوستانیوں کی بالعموم اور ہندوستانی مسلمانوں کی بالخصوص نجات جدید طرز کی تعلیم میں پوشیدہ ہے، جس کے لیے نہ صرف اداروں کی سطح پر ایک نئی طرز کی ادارہ سازی کی ضرورت ہوگی، بلکہ خود علم کی نوعیت پر بھی غور کرنا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ علم کے اندر ارتقاء کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اسی ذیل میں انہوں نے یہ بھی دیکھنا چاہا کہ روایتی علم اور جدید سائنسی علوم کو کس طرح ہم آہنگ کیا جائے۔ سر سید نے یہ دونوں کام کیے۔ انہوں نے ادارہ سازی بھی کی اور جدید تعلیم کی ترویج اور ایک نئے علم الکلام کی بنیاد بھی رکھی۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ رواداری کا علمبردار اخبار تھا جس نے ہندوستان کے مختلف لوگوں کی نسبت دوستی اور خیرخواہی کے جذبات کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی نے مختلف شعبوں میں کئی ادارے تشکیل دیے۔ مطبوعات کے علاوہ اس نے ایک کتب خانہ قائم کیا۔ لیکچروں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ نیچرل سائنس پر ہر مہینے ایک لیکچر کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ سوسائٹی کی بابت مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ سر سید کی دور اندیشی سوسائٹی کے نام سے ظاہر ہے۔ اس زمانے میں جدید خیالات کی اشاعت اور سائنس کا ذوق پیدا کرنا بہت بڑا کام تھا۔ جب سوسائٹی علی گڑھ میں منتقل ہوئی تو اس نام کے متعلق اختلاف پیدا ہوا اور سر سید بھی کسی طرح مائل ہو گئے تھے کہ نام بدل دیا جائے، لیکن جب طریقوں علم کاشتکاری اور علمی عجائبات کا رہنا طے ہو گیا تو یہی نام مناسب خیال کیا گیا اور آخر تک یہی نام قائم رہا۔ سوسائٹی کے تحت صرف لیکچر ہی نہیں دیے جاتے تھے بلکہ علمی تجربے بھی کیے جاتے تھے۔ سوسائٹی کے باغ میں گیہوں بویا گیا اور جب یہ تیار ہو گیا تو ایک اجلاس میں اس کا نمونہ دکھایا گیا۔ 9 قسم کے گیہوں لندن سے منگوائے گئے۔ سر سید نے ایک ایک دانہ بونے کے لیے ایک آہنی نلی ایجاد کی۔ سر سید کی ادارہ سازی کا سب سے قابل ذکر نمونہ علی گڑھ کالج تھا۔
جو ان کے تصورات کا بہترین آئینہ دار تھا۔ یہاں جدید تعلیم کا اہتمام کیا گیا، نئے مغربی تصورات سے طالب علموں کو واقف کرایا گیا۔ ہرچند کہ علی گڑھ کالج نے ایک نئی طرز کی تعلیم کی داغ بیل ڈالی، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی تھیں جو سر سید اور ان کے رفقا کی نظروں سے اوجھل نہیں تھیں، لہٰذا ان کی اصلاح کی کوشش بھی کی جاتی رہی۔ علی گڑھ کالج کے کردار اور مزاج کے حوالے سے رشید احمد صدیقی نے بڑی اہم بات لکھی ہے۔ کوٹ: سر سید نے علی گڑھ کی تشکیل جنت یا جہنم کو سامنے رکھ کر نہیں کی تھی، بلکہ انسان اور ابلیس کی اسی دنیا میں تعمیر کی تھی جو جنت اور جہنم دونوں کا نمونہ اور نمائندہ تھی، اور یہ دونوں کی مانند کوئی سہل اور سادہ ادارہ نہ تھی جہاں گزرے ہوئے اعمال کی سزا یا جزا مل گئی اور مثل داخل دفتر کر دی گئی۔ اس دارالمحن اور دارالعمل میں، جس کو دنیا کہتے ہیں، اللہ، انسان اور ابلیس میں کشش، کشیدگی، اتصال و افتراق، سیاہ و سفید اور بست و شکست کے ایسے نو بنو لامتناہی پیش و خم اور نشیب و فراز آتے ہیں کہ گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل۔ خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں انسان کی بنائی ہوئی دنیا علی گڑھ واقع ہے۔ انکوٹ۔ علی گڑھ میں دی جانے والی تعلیم مغرب اور مشرق میں اتصال کی ایک کوشش تھی۔ اس کا مقصد خیالات کو بدلنا اور مسلم ذہن کی تربیت جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے کرنا تھا۔ علی گڑھ کالج قائم کرتے وقت سر سید کے پیش نظر کیمبرج اور آکسفورڈ کی جامعات تھیں، جہاں سے انہوں نے یہ سیکھا کہ طالب علموں کو صحیح تربیت اسی وقت دی جا سکتی ہے جبکہ ان کو صرف 4-5 گھنٹے کے لیے تعلیم نہ دی جائے، بلکہ تعلیم گاہ ہی کو ان کی قیام گاہ بھی بنایا جائے۔ چنانچہ کالج اقامتی اصول کے تحت بنایا گیا، جہاں کل وقتی طور پر طالب علموں کی تربیت اور ذہن سازی ہو سکتی تھی۔ جدید تعلیم اور سائنسی طرز فکر کے فروغ کے لیے قائم کردہ ادارے سر سید کا بہت بڑا کارنامہ تھے، لیکن اتنا ہی بڑا کارنامہ خود ان کی اپنی علمی اور فکری خدمات بھی تھیں۔ یہاں یہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ جس طرح ان کے بنائے ہوئے ادارے جو اپنے زمانے کے تقاضوں کو بہترین طور پر پورا کرنے کے احساس کے تحت بنائے گئے، بجائے خود کوئی ایسے حاصلات نہیں تھے جو کمزوریوں اور خامیوں سے یکسر مبرہ رہے ہوں۔ مثلا یہی بات محل نظر ہے کہ سر سید خواتین کی تعلیم کی اہمیت کو کیوں محسوس نہیں کر سکے، اور انہوں نے جدید تعلیم کے حصول کا مستحق صرف مردوں ہی کو کیوں سمجھا۔ ضروری نہیں کہ ہم گیل مینالٹ کی اس رائے سے بھی اتفاق کریں کہ خواتین کی تعلیم سے متعلق سر سید کی سوچ کے پیچھے دراصل ان کی اثرات کے اوپر سے نیچے کی طرف رسنے یعنی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی حکمت عملی تھی کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پہلے لڑکوں کی تعلیم ضروری ہے تاکہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کی راہ میں مزاحم نہ ہوں۔ چنانچہ جس طرح ان کی تعلیم سے متعلق سوچ پر کچھ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، اسی طرح ان کی علمی اور فکری کاوشوں کے بارے میں بھی ان کو تنقید کی میزان پر پرکھنے اور رد و قبول کے مرحلے سے گزارنے کے بعد ہی کسی معقول نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سر سید کی تعلیمی خدمات اور ان کی علمی و فکری کاوشوں کے ذکر کے بعد اب میں مضمون کے آخری حصے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سب خدمات اور کاوشیں کتنی نتیجہ خیز ثابت ہوئیں اور ان کے اثرات کیا مرتب ہوئے۔ ظاہر ہے کہ سر سید کا زمانہ وہ تھا جب ہندوستان میں کلونیل نظام اپنی بنیادیں مستحکم کر رہا تھا۔ ہندوستان پر مؤثر اور مکمل کنٹرول کے لیے استعمار کے بنیاد گزاروں نے شروع ہی میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مقامی لوگوں کے تعاون اور ان کی شمولیت ہی سے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ اگر انگریزی کو دفتروں اور عدالتوں کی زبان بنایا گیا تو انگریزی کے فروغ کی منضبط کوششیں بھی کی گئیں۔ دوسری طرف ہندوستان کے عملیت پسند دانشوروں نے یہ رائے قائم کی کہ مقامی آبادیاں استعمار کے خلاف لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو 1857 سے بدترین نتائج نکلیں گے۔ لہذا بہتر اور واحد راستہ یہ ہے کہ استعمار کے ساتھ آنے والی نئی چیزوں کا، نئی اختراعات و ایجادات کا، نئے خیالات کا،
انگریزی زبان کا، نظم حکمرانی اور معاشی تبدیلیوں کا استقبال کیا جائے اور اپنی استعداد اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے کچھ اس طرح بڑھائی جائے کہ اس نظام سے بھرپور طریقے سے مستفید ہوا جائے۔ ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے اور مسلمانوں میں سر سید اس طبقہ فکر کے سب سے نمایاں افراد تھے۔ استعمار کے متعارف کردہ نئے سیاسی، انتظامی اور معاشی نظام کی تشکیلات سے جن لوگوں کو وابستہ ہونا تھا ان کے لیے یہ طرز فکر بہت مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ یہاں یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ خیالات، تجزیے اور نظریے اس وقت تک صرف ذہن کی ورزش بنے رہتے ہیں جب تک کہ ان کی کوئی سماجی بنیادیں نہ ہوں اور وہ معاشرے کے کسی ایک یا دوسرے حلقے یا سارے معاشرے کے حقیقی مادی مفادات سے ہم آہنگ نہ ہوں اور ان مفادات کے حصول میں معاون نہ ہوتے ہوں۔ سر سید کی تعلیمی اصلاح کی کاوشیں ہندوستان کے مسلمانوں کے بالخصوص متمول اور متوسط طبقے کے لیے عین مفید مطلب تھیں کہ اب وہ کلونیل در و بست میں رہتے ہوئے اور کسی متبادل نظام کی تلاش کے لیے خود کو آمادہ نہ پاتے ہوئے موجود نظام ہی کے اندر جہد حیات کو مناسب اور ترقی کے امکانات کو زیادہ قابل حصول سمجھتے تھے۔ سو نئی تعلیم کے فروغ کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک ایسا طبقہ، ایک ایسی سماجی حقیقت بن گیا جس کو مسلمانوں کا تعلیم یافتہ متوسط طبقہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ سر سید کی علمی اور فکری تشکیلات اور ان کا مذہب اور سائنس کا طالب علم بھی مسلمانوں کے جدید مغربی تعلیم یافتہ تعلیم حاصل کرنے والے متوسط طبقے کے لیے سودمند تھا، کیونکہ یہ فکر بہرحال بہت سی بندشوں کو کھولتی تھی۔ اس نے روایتی حلقوں کی جمود زدہ فکر کے مقابلے میں نئے راستے تلاش کیے، ارد گرد کی دنیا کی بہت سی مفید چیزوں کو قبول کیا۔ سر سید نے جو راستہ دکھایا اس پر چلتے ہوئے مولوی چراغ علی، سید امیر علی، علامہ اقبال اور ایسے کئی مفکروں نے وہ کام کیا جو ان کا اجتہادی کام قرار پایا۔ جس پڑھے لکھے متوسط طبقے نے اس فکر سے خود کو جوڑا، اس کو ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اس کو روایتی مذہبی حلقوں کے مقابلے میں خود کو زیادہ باخبر اور جدید باور کرانے کا ذریعہ میسر آ گیا۔ وہ خود اس فکر کو آگے بڑھانے میں کتنا مخلص تھا یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سر سید کی مذہبی فکر سے اسلامی جدیدیت کی جس روایت کی نشو و نما شروع ہوئی وہ 8-10 بڑے ناموں کے بعد مزید بڑے نام پیش نہیں کرتی۔ قیام پاکستان سے قبل جیسا کہ کہا گیا، مولوی چراغ علی، سید امیر علی، علامہ اقبال اور چند ایک دیگر کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ڈاکٹر فضل الرحمان، ڈاکٹر ضیاء الحق، ڈاکٹر خالد مسعود، ڈاکٹر رشید جالندھری اور ڈاکٹر منظور احمد کے ناموں کے بعد یہ شاخ مرجھانے لگتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سر سید کا تعلیمی نظام اور پیغام پاکستان کو کیا دے سکا اور کیا دے گا؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تقسیم سے قبل یہ نظام مسلم متوسط طبقے کے مفاد میں تھا اور اس کو اس سے بہت کچھ حاصل بھی ہوا۔ حکومت اور اس کے اداروں سے قربت، آزادی کی تحریک کی قیادت اور بہت کچھ۔ مگر پاکستان بننے کے بعد مغربی تعلیم سے ہمکنار متوسط طبقے کا سماجی کردار زیادہ پھیل کر اور زیادہ کھل کر سامنے آیا۔ اب یہ بات سامنے آئی کہ اس طبقے کا بڑا حصہ تو دوغلے کردار کا حامل ہے۔ اس طبقے نے سرکاری نوکریوں، بیوروکریسی میں بیٹھ کر اور فیصلہ سازی کے دیگر اداروں میں رہ کر تعلیمی پالیسیاں بہت بنائیں، مگر تعلیم کو عوام الناس تک پہنچانے میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اردو کے لیے اس نے محض زبانی جمع خرچ کیا۔ ملک کے دوسرے خطوں میں بولی جانے والی زبانوں کو قومی زبان کے طور پر ماننے میں یہ ہمیشہ متعامل رہا۔ انگریزی میڈیم اسکول اس کے اپنے بچوں کے لیے تھا۔ سیاست کی دنیا میں اس کا کردار کہیں زیادہ دوغلے پن کا مظہر تھا۔ پاکستان کے پہلے عشرے میں شاید سب سے بڑی لبرل دستاویز 1953 کے لاہور کے فسادات کی تحقیق کرنے والی کمیٹی کی معروف زمانہ منیر انکوائری کمیٹی رپورٹ تھی۔ انہی جسٹس محمد منیر نے اگلے سال آئین ساز اسمبلی کو توڑنے کے گورنر جنرل کے اقدام کو سند جواز فراہم کی۔ کوئی 8 سال بعد یہی جسٹس منیر فوجی عامر ایوب خان کی کابینہ میں بیٹھے نظر آئے۔ ایک جسٹس منیر ہی پر کیا موقوف
غیر آئینی شب خون مارنے والوں کو استحقاق کی سندیں ارزاں کرنے والے ججوں کی فہرستیں دیکھ لیں، ان میں کوئی بھی غیر تعلیم یافتہ یا کم تعلیم یافتہ نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان کے چاروں فوجی آمروں کی کابیناؤں کو دیکھ لیں، ایک سے ایک تعلیم یافتہ شخص ان میں نظر آئے گا۔ ان افراد کی فہرست میں ٹیکنوکریٹس اور مغربی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی اتنی بڑی فصل آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان دم بخود رہ جاتا ہے۔ اور پھر فوجی حکومتوں ہی پر کیا موقوف سویلین ادوار کی وزارتوں کو بھی دیکھ لیں، کیا ان حضرات اور خواتین میں تعلیم کی کمی تھی؟ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں برطانیہ کے ایک وزیر نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ ہماری حکومت میں اتنے آکسبرج یعنی آکسفورڈ اور کیمبرج سے تعلیم یافتہ افراد نہیں ہیں جتنے پاکستان کی کابینہ میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے صرف وزرائے تعلیم ہی کے نام ذہن میں لائیں، کیسے کیسے لائق و فائق لوگ تعلیم کے قلمدان کے امین بنے۔ گزشتہ 75 برسوں میں کوئی 60 کے قریب وزرائے تعلیم ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک ہی کے نام دیکھ لیں: جناب فضل الرحمان، عبدالستار پیرزادہ، ڈاکٹر محمود حسین، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، AK فضل الحق، حسین شہی سہروردی، اختر حسین، قاضی انوار الحق، عبدالحفیظ پیرزادہ، ڈاکٹر محمد افضل، محمد خان جنیجو، ڈاکٹر امیر حیدر کاظمی، سید غلام مصطفیٰ شاہ، محترمہ شہناز وزیر علی، قاضی عبدالمجید عابد، سید فخر امام، سیدہ عابدہ حسین، مس زبیدہ جلال، ڈاکٹر شمس قاسم لاکھا، احسن اقبال، سردار آصف احمد علی، ڈاکٹر ثانیہ نشتر، شفقت محمود، ان میں سے کوئی بھی غیر تعلیم یافتہ یا کم تعلیم یافتہ نہیں تھا، بلکہ یہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ان میں سے بھی بہت سے بیرون ملک سے ڈگریاں لے کر آنے والے لوگ تھے۔ مگر ملک کے مجموعی نظام تعلیم میں کسی بھی دور میں کوئی ایسی معنوی تبدیلی نظر نہیں آتی جس کو جدید تعلیم کی طرف ایک منضبط سفر کا آغاز کہا جا سکے۔ رہی سر سید کی اجتہادی فکر، تو اس کا تسلسل بھی اس لیے قائم نہیں رہ سکا کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں رائے اور اظہار خیال کی آزادی ہی میسر نہیں رہی جس میں کوئی تنقیدی انداز فکر کو اختیار کر سکتا۔ جہاں مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا سرکاری پالیسی ہو، جہاں انتہا پسندی اور فرقہ پرست تنظیموں کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا جاتا ہو اور ان تنظیموں کے ذریعے خارجہ حکمت عملی کو آگے بڑھایا جاتا ہو، ایسے معاشرے میں کون اجتہاد کرے گا اور کس کے لیے کرے گا؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ ڈاکٹر فضل الرحمان کو پاکستان کو چھوڑ کر شکاگو میں اپنا علمی کام جاری رکھنا پڑا، ڈاکٹر ضیاء الحق کو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اسلام آباد کو خیر بات کہہ کر سکھر میں اپنے آبائی گھر میں زندگی کے دن پورے کرنے پڑے، اور تو اور علامہ جاوید غامدی کو لاہور سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ملائیشیا کا رخ کرنا پڑا۔ اجتہاد کے لیے کم سے کم ضرورت جمہوری ماحول کی ہے، تبادلہ خیال کے کلچر کی ہے، رد و قبول پر آمادہ ثقافت کی ہے۔ یہ سب نہ ہوں تو ملک میں ارطغرل کے ڈرامے اور PSL کے میچ تو ہو سکتے ہیں، اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ سر سید کے کام میں سے ہم آج بھی وہ پہلو نکال سکتے ہیں جو آج کے زمانے کے لحاظ سے متعلق ہوں۔ ہم ملک میں تعلیمی انقلاب بھی لا سکتے ہیں، بشرطے کہ تعلیم حاصل کرنے والوں کو متمول اور متوسط طبقے تک محدود نہ رہنے دیا جائے، بلکہ محکوم طبقات تک، کچی آبادیوں تک، دیوار سے لگے ہوئے لوگوں تک، نچلے طبقات کی خواتین اور غیر مسلم پاکستانیوں تک تعلیم اور جدید تعلیم کو پہنچایا جائے۔ پھر تعلیم وہ دی جائے جو صرف نوکریوں کے حصول کا ذریعہ نہ ہو یا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کارندے فراہم کرنے کا راستہ نہ ہو، بلکہ تعلیم تنقیدی فکر کی جلا کا ذریعہ ہو۔ یہ ایسی تعلیم ہو جو تقلید کے بجائے تنقید اور تخلیق کی جویا ہو، جو ذہنوں کو اسیر مسلمات بنانے کے بجائے فکر و عمل کی آزادی پر گامزن کر سکے۔ یہ تعلیم کنویں کے مینڈک پیدا نہ کرے، بلکہ افکار تازہ سے جہان تازہ پیدا کرنے کے لیے اہل انسان پیدا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम ज़ाविये से लाके इस मौजू को जोड़ा और हमारे आज के पाकिस्तान और उसके मसाइल को भी हमारे सामने पेश किया कि हम जिस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि सर सैयद अहमद ख़ान ने जब मुसलमानों की हालत बेहतर करने की कोशिश की तो सबसे पहले उनको इल्म था कि तालीम ही वो शोबा है जिसमें काम करने से आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब का मकाला आपने सुना और उसमें ज़ाहिर है कि बहुत अहम बातों की निशानदही की गई है। और अब हम जो मकाला पेश कर रहे हैं वो डॉक्टर मुइनुद्दीन अकील साहब का है। हम इब्तिदा में आप लोगों को बता चुके हैं कि डॉक्टर साहब चूँकि उन्हें एक और कॉन्फ्रेंस में भी होना था इस्लामाबाद में, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि ये एक बहुत अहम मौजू है और उस पर उन्हें बात करनी चाहिए है। हमने उनको बड़ी इज़्ज़त से मदऊ किया था और उन्होंने हमारे साथ तावन फरमाया और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपना ये मज़मून भेजा है कि उनका ये मज़मून यहाँ पढ़ दिया जाए। तो ये मज़मून हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मज़मून डॉक्टर मुइनुद्दीन अकील साहब का है और उन्हीं के ख़यालात हैं। सैयद अहमद ख़ान, ज़िंदगी का सबसे अहम और नतीजा खेज़ कारनामा, सवालिया निशान। जनूबी एशिया के नौआबादियाती दौर में अपनी मजमूई कौमी व इस्लाही और इल्मी व तालीमी खिदमात और उनके दूर रस असरात व नताइज के एतबार से मुसलमान कायदीन और रहनुमाओं में सैयद अहमद ख़ान का कोई सानी नहीं। इनकी खिदमात मज़कूरा मदात में हमाजहत और बिलउमूम मौसर व नतीजा खेज़ रही हैं और तालीम, मज़हब, सियासत और अदब में इनकी तसनीफ़ी और अमली कोशिशों ने मुसलमानों की ज़िंदगी को करीबन मज़कूरा तमाम शोबों में मुतासिर किया। यही नहीं बल्कि उन्हें उनका अपना कौमी तशख़्ख़ुस अता करने और दीगर मकामी अक़वाम के मुकाबिल कम अज़ कम हमसर और हमपल्ला समाजी हैसियत दिलाने में भी ख़ासी कामयाबियाँ हासिल कीं और उन्हें उनके अपने कौमी तकाज़ों के मुताबिक अपना मुस्तक़बिल तामीर करने के काबिल भी बनाया। इस मकसद के लिए सैयद अहमद ख़ान ने अमली जद्दोजहद के अलावा, जिसमें अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जैसे इल्मी और तालीमी इदारों का क़याम और सियासी जमातों बमिसल मेट्रियाटिक एसोसिएशन और मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन की तश्कील और साथ ही अपने रुफ़क़ा व तलबा की किरदार साजी बहुत नुमायाँ है। इन सब से क़त्ता नज़र उन्होंने तसनीफ़ व तालीफ़ और सहाफ़त को बहुत मौसर वसीलों के तौर पर इख्तियार किया और उनके तवस्सुत से अपनी कामयाबियों को यकीनी बनाया। गोया हम बड़े वसूख से कह सकते हैं कि जनूबी एशिया के नौआबादियाती दौर में मुसलमानों के कौमी और तहज़ीबी तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फ़लाह व तरक्की के लिए जो कोशिशें कीं उनमें कोई उनका सानी नहीं। उस वक्त कौमी ज़िंदगी के तकाज़ों के मुताबिक कोई ऐसा शोबा नहीं था जिसमें सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए दिलचस्पी न ली हो और अपनी क़लमी काविशों और अपने सहाइफ़, अखबार साइंटिफिक सोसाइटी या अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट और रसाला तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए मुसलमानों की फ़िक्री व अखलाक़ी रहनुमाई और उनकी माशरती और मजहबी इस्लाह की कोशिश ना की हो। तख्लीक़ी सतह पर एक तामीरी और इस्लाही अदब का फ़रोग़ भी उनके पेश नज़र रहा, जिसने बिलखुसूस उर्दू अदब में सेहतमंद अदबी रुझानात के रिवाज और तामीरी व बुलंद पाया अदब की तख्लीक़ की फ़ज़ा साजगार बनाई और कौम के दर्दमंद और मुखलिस अदीबों और शायरों के तवस्सुत से तामीरी व इस्लाही और इफ़ादी अदब की तख्लीक़ के रुझानात व शऊर को फ़रोग़ दिया। सैयद अहमद ख़ान को तसनीफ़ व तालीफ़ का इब्तिदाई उम्र ही से शग़फ़ था और तारीख़ से उन्हें ख़ास दिलचस्पी रही कि अपनी 23 साला ज़िंदगी तक यानी 1840 तक उनकी 2 किताबें शाये हो चुकी थीं और उनकी सबसे अहम इब्तिदाई तसनीफ़ आसारुल सनादीद और उसके लिए मवाद की जुस्तजू और हुसूल की अमली कोशिशों का वो आगाज़ भी उस वक्त तक कर चुके थे, जो अव्वलन 1847 और दूसरी बार 1854 में शाये हुई और फिर तारीख़ नवीसी ही के ज़िम्न में आगे चलकर आईन अकबरी, तुस्के जहांगीरी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही जैसी मज़ीद काविशें सामने आईं और सवानेहात में जामे जम और सीरत फ़रीदिया जैसे मज़ीद इजाफ़े वो करते, लेकिन इस ज़ुमरे में मज़ीद पेशरफ़ से पहले सन 1857 की जंग आज़ादी न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख़ बल्कि ख़ुद सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी का भी एक अहम और इनकलाबी संग मील साबित हुई, जब उनके ख़यालात, जज्बात व एहसासात और मकासद ज़िंदगी में भी एक इनकलाब रूनुमा हुआ और सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी दुनिया ही तब्दील होकर रह गई।
اس وقت تک تصنیف و تالیف کے ان کے حاوی موضوعات میں تاریخ و سوانح اور مذہب نمایاں تھے۔ یہ بعد میں بھی ان کی زندگی کے اختتام تک نمایاں ہی رہے، لیکن 1857 کے واقعات اور ناکام جنگ آزادی نے سید احمد خان کی زندگی کو اور ان کے مقاصد حیات کو اس طرح متاثر کیا تھا کہ 1857 کے بعد کا سارا عرصہ ان کی زندگی کا عین مقصد برطانوی اقتدار کے زیر سایہ مسلمانوں کا دفاع اور تحفظ اور ان کی ترقی اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو کر رہ گیا، کیونکہ سید احمد خان کے خیال میں جنگ آزادی کے دوران اور بعد میں برطانوی حکومت کا رویہ مسلمانوں کے خلاف اس حد تک نفرت انگیز اور منتقمانہ ہو گیا تھا کہ جنگ آزادی کو روکنے کے لیے جو سب سے اہم تدبیر انگریزوں کے پیش نظر رہی وہ مسلمانوں سے انتقام اور ان کی قوت کو کچلنے پر مرکوز ہوئی۔ اگرچہ جنگ آزادی کے دوران سکھ اور پارسی اور چند ہندو راجوں اور مہاراجوں کے علاوہ ساری ہی ہندوستانی قومیں انگریزوں کے اقتدار کے خلاف صف بستہ ہو گئی تھیں اور ہر ایک اپنے اپنے دائرہ اختیار میں انگریزوں کے خلاف کمر بستہ اور مصروف جنگ تھا، مسلمانوں کے علاوہ دیگر قومیں تو حب الوطنی یا قومیت کے جذبے سے سرشار اور انگریزی اقتدار کے خلاف صف آرا ہوئی تھیں، لیکن مسلمانوں کا کردار ان سے مختلف رہا، کیونکہ یہ جنگ تو دراصل ان کے لیے انگریزوں یا مغربی استعمار کے خلاف سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی مخالف استعمار عملی جد و جہد اور شاہ ولی اللہ کی فکر سے فیض یافتہ علماء کے زیر اثر تشکیل پانے والی تحریک مجاہدین کے تسلسل میں بھی تھی، اور مسلمانوں کے لیے جولائی 1857 میں جامع مسجد دہلی میں ترتیب دیے جانے والے فتوے کے نتیجے میں جو دلی کے صادق الاخبار میں 26 جولائی 1857 کو شائع ہوا تھا، شروع ہونے والی واقعتاً تحریک جہاد تھی۔ سور اور گائے کی چربی لگے کارتوسوں کا تو محض بہانہ تھا، جنہیں استعمال کرنے سے پہلے منہ میں لے کر تھوک لگانا ضروری تھا، جو سور کی چربی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور گائے کی چربی کی وجہ سے ہندوؤں کے لیے ایک حرام عمل تھا۔ اس پابندی نے 100 سال کی بے چینی کو جنگ آزادی کی صورت میں ڈھال دیا اور سارے ہندوستان میں بغاوت کے جذبات ابل پڑے۔ انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں سے اس کی تردید اور وضاحت کی، لیکن بیتاب عناصر خاموش نہ رہے، کیونکہ اسباب اور بھی تھے۔ چنانچہ ان دونوں قوموں نے بغاوت کر دی، جو دن بدن بڑھنے اور پھیلنے لگی، اور رفتہ رفتہ اس نے سارے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور شدید ہنگامہ داروگیر نے تباہی اور بربادی پھیلا دی۔ اس کا نتیجہ اس کے علاوہ کچھ اور نہ نکلا کہ انگریزوں نے وہ سب تدابیر اختیار کر لیں اور بالآخر اپنے ہمدردوں، جاسوسوں اور سازشوں کے ذریعے اس شورش پر اس طرح قابو پا لیا کہ 1858 کے اختتام تک سارے ہندوستان کے حالات معمول پر آ گئے، اور 1 نومبر کو ملکہ برطانیہ کے اعلان نے ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے سے نکال کر راست حکومت برطانیہ کے ماتحت کر دیا۔ جنگ آزادی اور بغاوت کے دوران ان کی ساری صورتحال اور مسلمانوں پر حکومت اور حالات کا یہ ظلم سید احمد خان کے سامنے تھا۔ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی بقا بحیثیت قوم اب مشکلات کا شکار ہے، اور وہ دن دور نہیں جب حکومت کا رویہ اگر یوں ہی رہے گا تو مسلمان اپنا اعتماد اور زندگی گزارنے کا اپنا حوصلہ کھو بیٹھیں گے اور ان کا قومی وجود پارا پارا ہو جائے گا۔ ان کے قول و فعل سے ثابت ہے کہ وہ انتہائی دردمند اور حساس دل رکھتے تھے، چنانچہ وہ خاموش نہ بیٹھ سکے۔ جنگ آزادی کی تباہی کے عرصے میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں بجنور میں تعینات تھے۔ وہاں انہوں نے مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم بچشم خود دیکھا۔ وہاں سے جب ان کا تبادلہ ان کے منصبی فرائض کے سلسلے میں مراد آباد ہوا تو وہاں انہوں نے اس سے زیادہ تباہی اور بربادی دیکھی۔ وہ ایک ذمہ دار منصبدار تھے، اس لیے مسلمانوں کی عملی کوئی مدد نہ کر سکتے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح انگریزوں کے دل میں موجود تمام ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے پھیلی بدگمانیوں کو دور کیا جائے۔ حالات بہت نازک تھے، آزادی اظہار کی مطلق اجازت نہ تھی۔ حکومت نے مسلمانوں کو باغی اور انگریزوں کا مخالف تسلیم کر لیا تھا۔ ہندوستان پر اقتدار انہوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے وہ انہی کو اقتدار کا دعوے دار اور اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ سید احمد خان کو یہ پختہ یقین تھا کہ انگریزوں نے بغاوت کے اسباب اور پس منظر کے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں کا یہ خیال کہ غدر ایک ملکی بغاوت تھی اور اس کا مقصد انگریز حکومت کو ختم کرنا تھا، غلط ہے، اور اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی رعایا اور مسلمانوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے جیسے باغیوں کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔
ان کے خیال میں نہ یہ بغاوت تھی اور نہ کسی طرح کی سازش، بلکہ یہ محض سپاہیوں کی جانب سے ان کی لا علمی اور وہم پرستی کے سبب غیظ و غضب اور ایک حکم عدولی تھی۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے اور اصل صورتحال اور اسباب کو نمایاں کرنے کے لیے انہوں نے مراد آباد ہی کے قیام کے دوران ایک کتاب رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھنے کا ارادہ کیا، تاکہ بالخصوص مسلمانوں پر لکھے بغاوت کے الزام کو دھویا جا سکے۔ یہ ایک بے حد دلیرانہ اور جرأت مندانہ فیصلہ اور اقدام تھا، جس کے تحت سید احمد خاں نے ایک ذمہ دار سرکاری ملازم ہونے کے باوجود نہایت بہادری اور جرأت مندی سے وہ اسباب نمایاں کیے جو ان کے خیال میں اس بغاوت کا حقیقی سبب بنے تھے، اور جن کی ذمہ داری خود انگریزوں اور انگریز حکومت پر عائد ہوتی تھی۔ ایک ہندوستانی اور وہ بھی ایک منصبدار سرکاری ملازم کی جانب سے اس طرح کی کسی کتاب کی تصنیف اور اس میں اس بغاوت یا جنگ کا ذمہ دار خود حکومت اور انگریزوں کو ٹھہرانا ایک غیر معمولی جرأت کا کام تھا، جسے سید احمد خاں نے انجام دیا۔ پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے اس کتاب کو شائع کرنے میں بھی تامل نہیں کیا اور اسے آگرہ کے ایک مطبع سے شائع بھی کروا لیا۔ اگرچہ سید احمد خاں نے اسے شائع تو کروا لیا، لیکن اسے احتیاطاً عام نہ کیا، صرف ایک جلد سرکار میں کلکتے بھیجی اور کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی تمام جلدیں لندن میں انڈیا آفس اور پارلیمنٹ کے افسران کو بھیج دیں۔ سید احمد خاں کے سب سے مستند سوانح نگار الطاف حسین حالی کے مطابق اس کتاب کے سرکاری طور پر متعدد ترجمے ہوئے۔ انڈیا آفس لندن میں اس کا ترجمہ ہوا اور اس پر کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ حکومت برطانیہ ہند نے بھی اس کا ترجمہ کرایا، پارلیمنٹ کے بعض اراکین نے بھی اس کا ترجمہ کیا، مگر کوئی ترجمہ شائع نہ ہوا۔ لیکن بالآخر 13-14 سال کے بعد ایک ترجمہ بڑے اہتمام سے سید احمد خاں کے دوست اور ان کے انگریز سوانح نگار GFI گراہم اور سر آکلینڈ کولون نے کیا، جو میڈیکل ہال پریس بنارس سے 1873 میں شائع ہوا۔ سید احمد خاں نے جس مقصد سے یہ رسالہ تصنیف کیا تھا وہ مقصد ان کی توقعات سے بھی بڑھ کر پورا ہوا۔ حکومت برطانیہ کے کئی اہم عہدیداروں نے اگرچہ اس تصنیف پر شدید تنقید اور غصے کا اظہار کیا، لیکن سنجیدہ مدبرین نے اسے ایک مخلصانہ کوشش پر محمول کیا اور اس میں بیان کردہ اسباب پر خاص توجہ دی اور ان کے تدارک کی کوشش بھی کی۔ اس کتاب کی اشاعت پر انگریزوں اور حکومت کا جو رد عمل سامنے آیا، حالی نے اس کو اپنی تصنیف حیات جاوید کے متعلقہ صفحات میں پیش کیا ہے۔ حکومت کے مثبت رد عمل کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سید احمد خاں کا اس کتاب کی تصنیف کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں بے حد سود مند رہا، جو اس عمدگی سے لکھا گیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں مؤثر بھی ثابت ہوا اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کے رویے میں بھی بہتری آئی۔ اگرچہ کچھ ہی عرصے کے بعد سر ولیم ہنٹر کا ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں اپنی مشہور زمانہ کتاب اور انڈین مسلمز آر دا بیونڈ ان کانشیسنیس آف ریبل اگینسٹ دا کوئن کا لکھنا بھی اس کا ایک رد عمل تھا، لیکن صاف لگتا تھا کہ اگرچہ اس کا مصنف مسلمانوں کی جانب سے ہمدردانہ خیالات رکھتا تھا، لیکن اس کی یہ کتاب بھی بغاوت کے پس منظر میں مسلمانوں کو مجموعی طور پر قصوروار ہی ٹھہراتی تھی۔ مسلمانوں کے دفاع اور ان کے حق میں اس کتاب کے علاوہ سید احمد خاں نے مسلمانوں کی جانب سے انگریزوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور مسلمانوں کی انگریزوں سے وفاداری کی مثالیں پیش کرنے کے لیے رسالہ خیر خواہ مسلمانان یا زیادہ معروف لائل محمڈنز آف انڈیا لکھا، جو 1860 سے 1861 میں 3 حصوں میں اسی مطبع کی شاخ میرٹھ سے چھپوایا، جس سے رسالہ اسباب بغاوت ہند شائع ہوا۔ سید احمد خاں کی اس نوعیت کی ایک اور تصنیف ولیم ہنٹر کی مذکورہ کتاب کے جواب میں تھی، جو پہلی بار الہ آباد سے نکلنے والے انگریزی اخبار پائنر میں چھپی۔ پھر اصل اردو تحریر کو ان کے ایک نیازمند نے ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب پر نکتہ چینی کے عنوان سے مرتب کیا، جو اردو اور انگریزی دونوں میں اخبار علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی میں 24 نومبر 1871 سے 23 فروری 1872 تک قسوار چھپی۔ پائنیئر میں چھپنے والی تصنیف کو 1872 میں سید احمد خاں کے ایک اور نیازمند حافظ احمد حسن وکیل ٹونک نے مطبع ہنری ایس کنگ لندن سے شائع کروا دیا، جو یوں انگریز حکام تک بھی پہنچ گئی۔
رسالہ اسباب بغاوت ہند کے علاوہ سید احمد خان کی یہ دونوں تصانیف سید احمد خان کی جانب سے مسلمانوں کے دفاع اور ان کی جانب سے انگریزوں میں پھیلنے والی غلط فہمیوں کی تردید اور وضاحت میں بے حد مخلصانہ اور مثالی کاوشیں تھیں، اور جو سرکاری سطح پر نتیجہ خیز بھی رہیں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کی تصنیف کے پس منظر اور مقصد کو دیکھتے ہوئے یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سید احمد خان نے اگرچہ تاریخ، سوانح، مذہب، تعلیم، ادب اور معاشرت پر خاصی بڑی تعداد میں چھوٹی بڑی کتابیں اور مضامین و مقالات تحریر کیے، جن کے اثرات و نتائج بھی خاص طور پر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی پر ان کے اپنے دور میں اور بعد میں بھی اب تک بہت واضح ہیں، لیکن ان کی جس تصنیف نے بحیثیت قوم مسلمانوں کو سب سے زیادہ معاشرتی اور سیاسی فائدہ پہنچایا اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم سے انہیں بچایا اور ان کے وجود کو تحفظ بھی فراہم کیا اور ان کے قومی وجود کو حکومت برطانیہ ہند کے اکابر سے بھی تسلیم کروایا، وہ یہی رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے، جس کی تصنیف کا ارادہ و منصوبہ اور اس کی تکمیل ان کی زندگی کا سب سے اہم بلکہ ایک انقلابی موڑ تھا، جس نے سید احمد خان کو نو آبادیاتی دور کے مسلمانوں کا سب سے بڑا محسن اور قائد و رہنما بلکہ نجات دہندہ بنایا، جس کی عملی جد و جہد سے مسلمان عصری تعلیم کے شعبے میں صفر سے عروج کے مرحلے تک پہنچے اور جس کا فیض و اثر قبول کر کے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں ایک آزاد اسلامی مملکت کے حصول کا تصور دیا، اور اسی فیض و اثر کا ایک دور رس نتیجہ تھا کہ محمد علی جناح مسلمانوں کے قائد اعظم بنے اور حصول پاکستان کے خواب کو ایک حقیقت کا روپ دیا۔ یوں دیکھیے تو سید احمد خان نہ ہوتے تو شاید اقبال بھی مفکر پاکستان نہ ہوتے اور محمد علی جناح قائد اعظم نہ بنتے۔ پھر یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ اگر سید احمد خان رسالہ اسباب بغاوت ہند نہ لکھتے تو مسلمانوں کی جانب سے انگریزوں کی غلط فہمیاں بھی دور نہ ہو سکتیں، اور ان شدید حالات میں مسلمانوں کے حق میں انگریزوں کی رائے جس حد تک تبدیل ہوئی وہ تبدیل نہ ہوتی، اور حالات ایسے رہتے کہ مسلمان تعلیم اور سیاست میں اپنے حقوق سے محروم ہی رہتے اور ان دونوں حوالوں سے پسماندہ ہی رہ جاتے۔ پھر شاید قوم کو اقبال اور قائد اعظم کا سہارا بھی نہ ملتا، اور شاید حصول آزادی کی جد و جہد میں وہ دیگر اقوام کے ساتھ شریک تو ہوتے، لیکن ایک آزاد اسلامی مملکت کا خیال عملی صورت اختیار نہ کر پاتا، اور مسلمان دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری بنے رہتے، جیسا کہ آج بھارت میں کشمیر اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں کی قومی اور سیاسی حالت ہمارے سامنے ہے، کہ اکثر مسلم اقلیتی علاقوں میں اب مسلمانوں کا عام طبقہ اپنے عقیدے و عمل کے لحاظ سے برائے نام ہی مسلمان رہ گیا ہے اور آئے دن ہندو عقائد و معاشرت کے رنگ میں رنگ رہا ہے۔ چنانچہ آج جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بنگلہ دیش میں جس طرح کی اور جیسی تیسی آزادی اور قومی معاشرت ہے، یہ سید احمد خان اور ان کی تصنیف اسباب بغاوت ہند کے طفیل بھی ہے۔ یوں دیکھا جائے تو اگر سید احمد خان رسالہ اسباب بغاوت ہند نہ لکھتے تو اور چاہے ہزار کام کرتے، حالات اور علمی تقاضوں کے تحت مزید سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالتے، تو بھی وہ اپنے وقت کے زیادہ سے زیادہ شاہ ولی اللہ بن جاتے، جن کے فیض و اثر سے کئی نسلیں عالم و مجاہد بن کر نکلیں، غیر ملکی استعمار کے خلاف جنگیں لڑیں، لیکن نوآبادیاتی جبر کے مقابلے میں نتیجہ کیا نکلا، اور مزید کیا نتیجہ نکلتا؟ شاید کچھ اور سانحے بالاکوٹ جیسے رونما ہوتے، لیکن مسلمان جس پستی میں جا رہے تھے اس سے بچ نہ سکتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سر سید چاہے کچھ کر لیتے، لیکن اگر رسالہ اسباب بغاوت ہند نہ لکھتے تو آج جنوبی ایشیا کے مسلمان شاید کسی اور طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے، جس کا نظارہ ہم آج مقبوضہ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں۔ جی، تالیاں بجانی چاہیے ہیں کیونکہ یہ معین الدین عقیل صاحب کا مقالہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارے دونوں مقررین کے مقالے آپ نے سن لیے۔ ڈاکٹر جعفر احمد ایک بہت علمی ادبی شخصیت ہیں، بڑی گہری نظر ہے ان کی تاریخ پر بھی اور موجودہ صورتحال پہ بھی۔ ان کا مقالہ آپ نے سماعت کیا، انہوں نے تاریخ سے لے کر موجودہ حالات تک اس کو جوڑا اور ہمیں آج کی سنگینی کا احساس دلایا۔
ڈاکٹر معین الدین عقیل کا مقالہ آپ نے سنا. ڈاکٹر معین الدین عقیل نہایت سینئر اور عمدہ محقق، نقاد اور مدرس رہے ہیں، اور ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور آپ نے مقالے میں بھی سنا کہ پوری تحقیق اور دلائل کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کی اور یہ ثابت کیا کہ سید احمد خان نے اس زمانے میں تمام صورتحال کو سنجیدگی سے محسوس کیا، اور ان کی ہی کاوشوں سے آج ہم ایک آزاد ملک میں بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اور اب وقت ہے ہمارے اس مقرر کا جن کو ہم نے بطور خاص دعوت دی ہے اسلام آباد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر کلیدی خطبہ دیں. ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ممتاز نقاد ہیں، شاعر ہیں اور تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. کئی آپ کی کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں. ہم ملتمس ہیں ڈاکٹر ضیاء الحسن سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کو مبارک کہ انہوں نے ہماری تاریخ کے ایک بھولے ہوئے موضوع کو یاد کرنے کا بندوبست کیا. مجھ سے پہلے ڈاکٹر جعفر احمد اپنا بہت وسیع مقالہ پڑھ چکے ہیں. وہ ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی مقالہ تو انہی کا ہی تھا. ہمارے بہت سینئر ہیں اور میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں ان کے علم کی وجہ سے. ان کی اجازت سے میں کچھ معروضات پیش کروں گا اس حوالے سے. ظاہر ہے تاریخ میں جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کی بے شمار تاویلات، تشریحات ممکن ہیں. مختلف نقطہ ہائے نظر رکھنے والے لوگ جب ایک ہی واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس کے مختلف اسباب بھی بیان کر سکتے ہیں، اس کے لیے مختلف دلائل دے کے اپنا نقطہ نظر ثابت کر سکتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے. کوئی بھی واقعہ جو اس کائنات میں رونما ہوتا ہے وہ اکہرا نہیں ہوتا، اپنے اندر بہت ساری سطحیں اور پہلو لیے ہوئے ہوتا ہے. ہندوستان کی زندگی میں صرف مسلمانوں کی زندگی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی زندگی الگ الگ 1857 کے بعد ہوئی. 1857 سے پہلے یہ سب ہندوستانی تھے، اور جو حملہ آور آئے یہاں پہ مختلف ادوار میں ان کے لیے بھی وہ ہندوستانی ہی تھے، اس لیے کہ یہ حملہ آور آریاؤں سے شروع ہو گئے تھے اور ان سے لے کے مسلمان حملہ آور بھی یہاں آتے رہے، اور مختلف خطوں سے مسلمان حملہ آور یہاں ہندوستان میں آئے. مغلوں تک جو حملہ آور مختلف مذاہب اور قوموں سے یہاں آئے ان میں اور انگریزوں میں کیا فرق تھا، اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو ہمیں میرا خیال ہے مسئلہ پوری طرح سمجھ نہیں آئے گا. باقی تمام حملہ آور جتنے بھی تھے مغلوں تک، وہ جب ہندوستان آئے تو انہوں نے ہندوستان کو اپنا ملک بنا لیا اور یہیں رہ گئے، اور یہاں کی ثقافت کے سے انہوں نے لیا بھی اور دیا بھی، جس کے نتیجے میں ہر نئے آنے والے کے بعد ایک نئی تہذیب ہندوستان میں پیدا ہوئی. آریاؤں کے آنے کے بعد جو تہذیب پیدا ہوئی وہ کئی ہزار سال تک جاری رہی، کم از کم 3-3.5 سال تک، اور اس کے بعد جب مسلمان آئے تو پھر ایک نئی تہذیب بنی جو مشترکہ تہذیب تھی یہاں کے مقامی تہذیبی عناصر سے، اور مسلمان جو مختلف خطوں سے، افغانستان سے، ایران سے، عرب سے اپنی تہذیبیں لے کے آئے تھے. یہ سب ایک نہیں تھیں، یہ سب مختلف تھیں. تو یہ سارے عناصر ملنے سے ایک تہذیب بنی جس کو مختلف نام دیے گئے. کبھی اسے ہند اسلامی تہذیب کہا گیا، کبھی اسے ہند ایرانی تہذیب کہا گیا، کبھی اسے مشترکہ تہذیب کہا گیا. یہ وہ تہذیب تھی جو انگریزوں کے یہاں حملہ آور ہونے، اور صرف انگریز نہیں آئے تھے، یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ڈچ بھی آئے تھے، فرینچ بھی آئے تھے اور برٹشرز بھی آئے تھے، اور ان کی آپس میں آویزشیں اور جنگیں بھی ہوتی رہیں
جس میں برطانوی جو ہے وہ انہوں نے غلبہ حاصل کیا، نتیجتاً ہندوستان کے جو ہے ان کے حصے میں آ گیا۔ خود ادھر پیچھے یورپ میں صورتحال اور تھی جس وقت یہ یورپی اقوام بر صغیر میں نبردآزمات تھیں ایک دوسرے سے بھی اور مقامی فورسز سے بھی، وہاں ایک نیا زمانہ طلوع ہو رہا تھا۔ یہ فرانسیسی فرینچ ریولوشن کے بعد کا زمانہ ہے، اور تقریباً یورپ سارا ایک سیاسی اور فوجی انتشار کا شکار تھا سوائے انگلینڈ کے۔ تو اور یہی شاید وجہ بنی انگلینڈ کے غالب آنے کی بھی، اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہو رہا تھا، دنیا کے اور مختلف خطوں میں بھی ہو رہا تھا۔ تو یہاں جس کو یہ فریضہ سونپا برطانوی قوم نے یا حکومت نے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، جو خود اٹ سیلف ایک گروپ آف کمپنیز تھا، اور بنیادی ان کا معاملہ تجارت تھا۔ تو لیکن جب وہ جن خطوں میں جاتے تھے اور وہاں سیاسی طور پر کمزوریاں انہیں نظر آتی تھی، تو ان کے لیے بڑا آسان تھا وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ صرف تجارت کریں، وہ قبضہ کر کے تمام کے مالک کیوں نہ بن جائیں۔ کوئی بھی بن سکتا ہے، ہم میں سے کون ہے جسے کہیں کوئی کمزور نظر آئے اور ہم اس کو مغلوب کر کے اس پہ قبضہ نہ کرنا چاہیں گے۔ پاکستان کے قبضہ گروپ کس کے علم میں نہیں ہے؟ تو یہ انسان کی جبلت میں کچھ چیزیں موجود ہیں جو اسے ہزارہ سال سے ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی کو پڑھیں، وہاں سے لے کے آج تک ہمیں انسان کی تاریخ خون ریزیوں سے بھرپور اور معمور نظر آتی ہے۔ تو یہاں جو کچھ ہوا اس سے ہمارا کنسرن تھا۔ یہ جو لوگ ایسے جیسے مارکس نے اور اینگلز نے وہاں سے ایک نقطۂ نظر بھیجا، اور وہاں کے مصنفین کے یہاں سے جو نقطہ نظر آیا، جو یہاں کے لکھنے والوں نے لکھا، ان سب کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو وہاں سے جو لوگ یہاں آئے اس کمپنی کے ملازمین کے طور پر، تو اس میں دو طرح کے لوگ شامل تھے۔ ایک وہ جنہیں وہاں معاشی طور پر استحکام حاصل نہیں تھا، یعنی غریب طبقے تھے، کاروبار نہیں چلتا تھا، کام نہیں چلتا تھا۔ دوسرے وہاں کی جیلوں میں مختلف جرائم کے نتیجے میں جو لوگ بند تھے انہیں وہاں سے نکال کے امریکہ بھی بھیجا گیا فتح کرنے کے لیے، اور برصغیر بھی بھیجا گیا۔ یہ دو طرح کے لوگ تھے۔ اس لیے عبداللہ یوسف علی ہمارے ایک بڑے ریسرچر تھے، انہوں نے یہ لکھا کہ یہاں جو ایکچول صورتحال تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، وہ یہ تھی کہ مختلف مدارج تھے ہندوستان کو کھانے کے۔ ایک تو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھا بڑی، اور ان کے نیچے ملازمین تھے چھوٹے، وہ اپنی سطح پر جہاں انہیں موقع مل رہا تھا وہ لوٹ کے کھا رہے تھے۔ پھر چونکہ ثقافت اور زبان مختلف تھی، براہ راست ابلاغ نہیں تھا، چنانچہ بنیے بیچ میں مڈل مین کا کردار ادا کرتے تھے۔ وہ مڈل مین خود کھا رہے تھے، کیونکہ جو انگریز تھے ان سے براہ راست ان کا مکالمہ نہیں تھا ہندوستانیوں کا، تو وہ ان کو کہتے تھے اور وہ آگے۔ تو یہ ایک مختلف مدارج میں لوٹ مار کا سلسلہ تھا جو انفرادی بھی تھا اور کمپنی کی سطح پر بھی تھا۔ اب بنیادی مقاصد تو ان کے تجارتی تھے۔ یہاں ہم سب کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ انگریزوں کے آنے تک یا یورپینز کے آنے تک ہندوستان کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا تھا۔ اس کے پاس دو چیزیں تھیں تجارت کے لیے، ساری دنیا کو بھیجتے تھے۔ ایک زرعی پروڈکٹس جو ان کی تھیں، زراعت، بہت خاص طور پہ نیل کی تجارت بہت بڑی تھی،
اور دوسرا یہاں کا جو ململ اور لٹھا تھا ساری دنیا کو جاتا تھا، اور جیسے اب ہم باہر سے آنے والے کپڑے کو خریدتے ہیں زیادہ پیسے دے کے، ہندوستان کا کپڑا ساری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ تو ان کے لیے جو کچھ یہاں پہنچا وہ ظاہر ہے اس زمانے کا رواج تھا، سب سے زیادہ سونے کی شکل میں پہنچتی تھی، سونا بنیادی دولت تھی۔ تو اب یہ چونکہ تاجر کمپنی تھی، ان کے لیے پرابلم تھا کہ یہاں کی پروڈکٹس کا مقابلہ کیسے کریں۔ یہاں کا زرعی نظام مغلوں کے زمانے تک اور تھا، انگریزوں نے اسے بدل دیا، تبدیل کیا۔ مغلوں کے ہاں 2000 5000 10,000 مناصب تھے، یہ بنیادی طور پہ جاگیریں تھیں، اور وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی تھیں، وہ ملکیت بادشاہ کی ہوتی تھی، کیونکہ بادشاہ ذل اللہ تھا۔ سو نتیجتاً وہ موروثی طور پر آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی تھیں، جس کو دی جاتی تھی اسے لے کے واپس بھی لی جا سکتی تھی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو نہیں ملتی تھی، اسٹیٹ کو واپس ہو جاتی تھی۔ اور بنیادی طور پر ان کا کام ٹیکس جمع کرنا تھا، اور ٹیکس جنس کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا، پیسوں کی شکل میں نہیں کیا جاتا تھا۔ پیسوں کی شکل میں جو ٹیکس کی کلیکشن ہے زراعت سے، وہ انگریزوں کے زمانے میں شروع ہوئی۔ پیسہ تو تھا نہیں، اس لیے کیا ہوتا تھا کہ آہستہ آہستہ جو زمینیں تھیں وہ گروور سے نان گروورز کو جانے لگیں۔ جو بنیادی مسئلہ بنا، اور جن لوگوں نے جنگ آزادی لڑی 1857 کی، ان میں سب سے بڑی تعداد کسانوں کی تھی۔ یہ بنیادی طور پر کسانوں کی بغاوت تھی۔ تو کیونکہ پہلے مظلوم جن کو ایفیکٹ ہوا ایسٹ انڈین کمپنی کا، وہ کسان تھے۔ دوسرے نمبر پہ دستکار تھے، جن کا میں نے بتایا کہ ململ اور لٹھا اس پہ ساری دنیا مفتون تھی، اور وہ بہت زیادہ پاپولر تھا اور بہت زیادہ بکتا تھا۔ اب ان کے سامنے آپ سوچیں کہ وہ نیا زمانہ تھا، انڈسٹریل ریولوشن کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اور مشین سے کپڑا بن رہا تھا، ظاہر ہے اس کی پروڈکشن ریٹ بھی زیادہ تھا۔ اب وہ پروڈکشن ریٹ زیادہ ہے تو وہ کہاں کریں؟ نتیجتاً ان کے ہندوستان کے یہ دستکار اس نئی جو ابتدائی شکل تھی انڈسٹری کی، اس انڈسٹری کے رائیول تھے، ان کے مد مقابل تھے۔ کیا کیا انہوں نے ہندوستان کی پروڈکٹس پر، جو یہ کپڑے کی پروڈکٹس تھیں، اس پر 44% ٹیکس عائد کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ عالمی مارکیٹ میں اب بھی پتہ ہے آپ کو یہی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، یقیناً اس وقت جس میں ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ کمپیٹ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ نمبر 2 انہوں نے یہ کیا کہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا جو اشیاء ضرورت جسے ہم کہتے ہیں، تمباکو ہے، چاول ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس پر اجارہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو حاصل تھا۔ نتیجتاً جو پروفٹ ارننگ پروڈکٹس تھیں مقامی بھی، وہ بھی وہی اس کی تجارت کر سکتے تھے نتیجتاً، اور یہ سب سے بڑے ذرائع آمدنی تھے یہاں کے، ہندوستان کے بڑے ذرائع آمدنی یہ تھے، اور اسی کی وجہ سے یہ دنیا کا امیر ملک تھا ہندوستان۔ تو جب یہ دونوں ہی برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، صورت یہ تھی، عبداللہ یوسف علی نے لکھا کہ کسان کاشت کرنے سے چھوڑ گئے، بھاگ گئے، تو انہیں فوج کے ذریعے سے پکڑ کر بلایا جاتا تھا، انہیں زبردستی قرضہ دیا جاتا تھا کہ تم کاشت کرو، اور جب وہ کاشت کرتے تھے اور جب فصل تیار ہوتی تھی وہ اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو جسے کہتے ہیں نا، گن پوائنٹ پہ کسانوں سے کاشتکاری کروائی جاتی تھی، کہ نہ کریں تو وہ آمدنی نہیں ہے۔ تو یہ 2 ذرائع تھے آمدنی کے سب سے بڑے۔ مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں تو
ہمیں وہاں 3 بڑے کام نظر آتے ہیں. یہ زیادہ تر جو 5000 10,000 مسلمان ہی ہوتے تھے, یا دربار کی ملازمتیں تھیں یا فوج میں ملازم ہوتے تھے. تو ان کے آنے کے بعد یہ تینوں در بھی بند ہو گئے ان کے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اس بدلتے ہوئی دنیا کو محسوس نہیں کیا. یہ 1857 سے کوئی 100 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. تو وہ ان کی جگہ آہستہ آہستہ ان قوموں نے لینی شروع کر دی جنہوں نے اس بات کو سمجھا. خاص سب سے زیادہ بنگالی تھے آگے اس میں. بنگال کے لوگ جو ہیں وہ آج بھی ظاہر ہے ایک بڑی طاقتور قوم کے طور پر, جس کے اندر یعنی جینے کی امنگ اور آگے بڑھنے کی طاقت بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے ہندوستان میں بنگالیوں سے زیادہ کوئی نہیں آگے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مسئلہ یہ جو مجھے سمجھ آتا ہے, مجھ سے 1000 دفعہ اختلاف کیا جا سکتا ہے, یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی, یہ سروائیول کی جنگ تھی. ہندوستان کے لوگ بڑی تعداد میں معاشی انتہا درجے کی تنگ دستی کا شکار تھے. باقی چیزیں ظاہر ہے وہ ہم نے پڑھ رکھا, وہ چربی والے کارتوس اور یہ والی ساری باتیں ہم نے پڑھ رکھی ہیں, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بن جاتی ہیں, فوری وجوہات بہت ساری ہو جاتی ہیں. لیکن اصل جو مسئلہ تھا وہ معاشی پریشر تھا. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ معاشی پریشر جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی وجہ بنتا ہے ہر طرح کی ڈسٹرکشن کا. تو وہ دیٹ واز اے ڈسٹرکشن, وہ کوئی انقلاب نہیں تھا 1857, کوئی تحریک آزادی بھی نہیں تھی. وہ ان غربت کے مارے ہوئے لوگوں کی بغاوت تھی جو چاہتے تھے کہ اس میں سے نکل جائیں اور ایک آبرومندانہ انسانی زندگی حاصل کر سکیں. چونکہ لیڈرشپ اس وقت نہیں تھی کوئی, نتیجتاً جو تاریخ میں بھی بے شمار لوگوں نے لکھا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ لیڈرشپ کا تھا, کہ اس کو کسی راہ پہ لے جانے والا یا تحریک بنانے والا یا انقلاب بنانے والا کوئی ذہن ان کے ساتھ نہیں تھا. یہ ساری باتیں سر سید احمد خان کے سامنے تھیں. آج جب ہم چیزوں کو سیاق و سباق سے نکال کے ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو بہت سارے تجزیے ہم کر سکتے ہیں, اور سر سید میں بہت ساری خامیاں بھی ہم نکال سکتے ہیں. لیکن سر سید احمد خان یہ دیکھ رہے تھے ڈیورنگ دی وار, یا اس بغاوت کے دوران ہی انہوں نے اس کے ناکام ہونے کی پیش گوئی کر دی تھی. نتیجتاً آپ کو پتہ ہے بجنور میں وہ انگریزوں جب بھاگ گئے انگریز حکمران یا جو اہلکار تھے, تو سر سید اور کچھ ہندوستانیوں نے وہ شہر کا نظم و نسق سنبھالا اور اسے سنبھالتے رہے. ان کی کتاب تاریخ سرکشی بجنور ہو, یا یہ لائل محمڈنز آف انڈیا ہو, یا رسالہ اسباب بغاوت ہند ہو, یہ سر سید کے کام کو دیکھیں تو ہمیں 3 اس میں ادوار نظر آتے ہیں, اور 3 مختلف طرح کے کام ہیں ان کے. پہلا زمانہ ہے 1857 تک, کہ جس میں وہ ایک بڑے عالم اور ریسرچر کے طور پہ نظر آتے ہیں, اور جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آئین اکبری کی تصحیح کی اور اس پہ تقریر سر سید غالب نے لکھی, تو غالب اس دنیا کو سر سید سے پہلے دیکھ رہے تھے جو تبدیلی چینجنگ ورلڈ تھی. تو انہوں نے ان کو کہا کہ پیچھے چھوڑو یہ ماضی بازی اور آگے دیکھو دنیا بہت. اور سر سید اس وقت کلکتے سے ہوا آئے تھے, کلکتہ مرکز تھا ان ساری تبدیلیوں کا جو انگریز اپنے ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. اور ان سر سید سے پہلے راجہ رام موہن رائے جو ہیں وہ پہلے ہندوستانی تھے جو اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اگلا زمانہ جو ہے اب وہ ٹریڈیشنل علم کا نہیں ہے, ایک نیا علم آ رہا ہے. نتیجتاً ان کا خود اپنی قوم کے یعنی ہندوؤں کے ساتھ اختلاف تھا ہندو یونیورسٹی بنانے کے سلسلے میں, اور بڑی انہوں نے انگریزوں کے ساتھ اس سلسلے میں ایک سٹرگل کی کہ کسی طرح وہ جدید علوم کی یونیورسٹی بن جائے. تو دوسرا زمانہ ہے ان کا 1857 سے 1869 تک کا.
یہ ایک انٹرم پیریڈ ہے. اور بالکل بجا انہوں نے مجاہدین کو بہت برا بھلا کیا, کہا, گالیاں تک دیں, اور اس کو بغاوت کہا, غدر کہا. کیسے نہ کہتے. وہ وقت ہم بھول گئے ہیں کہ اس کے نتیجے میں 1857 کے بعد جب انہوں نے اقتدار دوبارہ حاصل کیا انگریزوں نے, تو انہوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ کیا کیا. ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دلی ظاہر مرکز تھا اس کا, دلی فتح کیا تو انہوں نے تمام شہر کو کہا کہ نکل جاؤ شہر سے. شہر میں کوئی دیسی آدمی نظر نہ آئے سوائے اس کے کہ بعض راجوں مہاراجے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی, ان کے بعض ایریے انہوں نے چھوڑ دیے. غالب بھی اسی وجہ سے بچ گئے. تو وہ باہر نکل کے شہر کے باہر انہوں نے کچی آبادیاں بنا لی. جب وہاں تھوڑے سے وہ سیٹل ہو کے رہنے لگے تو انہیں پھر حکم دیا کہ نہیں, یہاں سے بھی 3 کوس آگے جا کے رہو. شہر کے اتنے قریب بھی رہنے کی اجازت نہیں تھی. یعنی شہر کا شہر ہی, آپ سوچیں کراچی شہر کو کوئی حکم دے کہ شہر سے 3 کوس باہر نکل جاؤ, پھر وہاں جا کے رہیں, تو پھر کہیں نہیں پھر 3 کوس اور باہر نکل جاؤ. تو آپ سوچیں کہ وہ کیا ابتلا ہوگی جس سے وہ پورا شہر گزر رہا ہوگا. اور اس کے علاوہ بے شمار ہیں جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. یہ وقت تھا جب سر سید نے خود لکھا ہے کہ یہ اس دور ابتلا میں نے طے کیا کہ میں مصر جا کے آباد ہو جاؤں گا, ہندوستان رہتے ہی نہیں ہوں یہاں پہ. لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ ایسے عالم میں جب تمہارے ہم قوم مصیبت کا شکار ہیں, ان کو چھوڑ کے جانا بہت بے غیرتی کی بات ہے. چنانچہ میں نے وہ فیصلہ واپس لیا, اور پھر یہ جو ہمیں ان کی کام نظر آتا ہے, یہ کچھ رسائل جو انہوں نے لکھے, اس کے نتیجے میں اس کا فرق پڑا بہت زیادہ. اور چیزیں جو ہیں وہ جو آتش انتقام تھی وہ کول ڈاؤن ہونا شروع ہوئی. ایک بڑا جو تبدیلی آئی تھی وہ یہی تھی کہ اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی سے ملکہ برطانیہ کو منتقل ہو گیا. اس سے فرق پڑا. ظاہر ہے ایک تجارتی کمپنی کا غلام ہونا اور کسی بڑی قوم کا غلام ہونے میں فرق تھا. تو وہ بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی. تو جب میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مارکس نے لکھا کہ یہاں سے یہ تقریباً 17ویں صدی کا اواخر اور پوری 18ویں صدی اور 19ویں صدی کا وسط یہ زمانہ تھا جب یہاں سے دولت منتقل ہو رہی تھی انگلینڈ کو, اور وہاں یہی زمانہ تھا جب صنعتی انقلاب برپا ہو رہا تھا, اور یہی زمانہ تھا جب سائنسی حوالے سے ان کے ہاں بہت کام ہو رہا تھا. یعنی ہر 15 20 25 سال بعد وہ اگلے قدم پر نظر آتے تھے سائنسی ترقی کے, یا انڈسٹری کو ماڈرنائز کرتے چلے جا رہے تھے. تو اور دوسری جو تھی کہ یہی زمانہ ہے دنیا میں بینکنگ کے, یعنی فروغ کا زمانہ بھی یہی ہے. تو اور وہ خاندان یقیناً آپ جانتے ہیں یا جاننا چاہیے, وہ جو 16ویں صدی اور 17ویں صدی کے بینکرز خاندان تھے آج بھی وہی ہیں. آج بھی انہی کا اقتدار, وہی راثشائلڈ فیملی ہے جنہوں نے یہودیوں کو پورا اسرائیل خرید کر دیا, اربوں سے بستیوں کی بستیاں. تو یہ پس منظر تھا. تو ہندوستان میں 2 چیزیں بیک وقت وقوع پذیر ہو رہی تھیں. ایک نوآبادیاتی نظام یہاں بن رہا تھا, اور دوسرا سرمایہ داری نظام یہاں انٹروڈیوس ہو رہا تھا. تو دونوں کی اپنی اپنی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ نقصانات تھے جو ہمیں برداشت کرنے پڑ رہے تھے. تو ایسے عالم میں سر سید احمد خان کو یہ بات سمجھ آئی. آپ دیکھیں سر سید کے کام کو 1870 میں جب وہ واپس آئے اور تہذیب الاخلاق جاری کیا, تو 1870 سے لے کے ٹل ڈیتھ 1898 تک انہوں نے تہذیب الاخلاق کے لیے مضمون ہی لکھے ہیں زیادہ, سینکڑوں کی تعداد میں. یہ جو 18 جلدوں پر مشتمل ان کا مقالات سر سید ہے, یہ سارے وہ مضامین ہیں جو انہوں نے
تہذیب الاخلاق کے لکھے اور کون سا موضوع ہے جس پر انہوں نے لکھا. اب بنیادی طور پر سر سید نے ہندوستان کے لوگوں کے لیے تعلیم کے حوالے سے کام کیا, اور یقیناً علم اور تعلیم جو ہے وہ علم کی بنیاد ہے, علم نہیں ہے, کیونکہ تعلیم کے نتیجے میں ہم سرمایہ داری نظام کی مشین کے کل پرزے بنتے ہیں. آج بھی تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں ہم کیا ہوتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں جا کے نوکر ہو جاتے ہیں. اس سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے پیسے ملتے ہیں, لیکن ہم اس نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں, وہ نظام کو ہماری ضرورت ہے. اس لیے وہ تعلیمی نظام تب سے لے کے آج 2021 تک ہمارا وہی تعلیمی نظام ہے جو انسان پیدا نہیں کرتا, جو علم پیدا نہیں کرتا, جو کل پرزے بناتا ہے سرمایہ داری نظام کی مشین کے, سرمایہ داری کے کل پرزے بناتا ہے. تو ہم بنتے رہے, نتیجتاً ہم یہ نہیں کہ یہ مسلمان یا پاکستانیوں کی بات نہیں, وہاں انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. ہم واقف ہیں, اب جس دنیا میں ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ پورا خطہ, سری لنکا آپ نے دیکھا کیا ہوا, بنگلہ دیش ہم جانتے ہیں کیا ہوا, یہ پورا خطہ جو انگریزوں کی سلطنت تھا, ان کے جانے کے بعد ترقی پسندوں نے 1947 میں اس کو داغ اجالا قرار دیا تھا. اس وقت ہمارے جذباتیت میں مبتلا جو وطن پرست لوگ تھے, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور ان کو برا بھلا کہا, ان کے خلاف لکھا گیا. آج 75 سال بعد یہ پاکستان ہے جس میں ہم کھڑے ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انگریزی استعمار مقامی استعمار کو اپنا نمائندہ بنا کے جا رہا ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کیا تبدیلی ہوئی آپ کی زندگیوں میں, کیا تبدیلی ہوئی ہے ہماری زندگیوں میں؟ ہم وہی غریب کے غریب, جاہل کے جاہل, بیمار کے بیمار, غلام کے غلام ہیں. 22 کروڑ, اور بیچ میں چند لاکھ ہیں, کروڑ نہیں, چند لاکھ ہیں جو ان کے نمائندے ہیں, جو ہمیشہ ان کی طرف دیکھتے ہیں, جن کے کہنے پہ ہمارے سیاست بھی بدلتی ہے, ہمارے تعلیمی نظام بھی بدلتے ہیں, ہماری معیشت بھی بدلتی ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں نجکاری کرو, وہ کہتے ہیں اتنے ٹیکسز لگاؤ, سامنے کہہ رہے ہیں آپ کے, کوئی چھپا کے نہیں کہہ رہے, آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں وہ. تو 1857 کی جنگ آزادی اور سر سید احمد خان اور آج کی دنیا, یہ ایک کنٹینیوٹی میں ہے. یہ اس سرمایہ داری نظام کی ایکسٹینشن ہے جو 18ویں صدی کے وسط میں ہمیں بینکوں اور نئی انڈسٹری کی بنیاد پر دنیا میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا. مارکس بڑے آپٹیمسٹک تھے, ہونا چاہیے تھا انہیں, انہوں نے ویلکم کیا, تعریف کی انگریزوں کی, اگرچہ کہا کہ جب دلی پر قبضہ کیا انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد, تو جو ان کے سپاہی تھے, برطانوی سپاہی, انگریز سپاہی, کنگال تھے, اور جب وہ باہر نکلے تو لوٹ کے وہ امیر ہو چکا تھا ہر آدمی. یہ مارکس نے لکھا. اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ لعنت ہے, لیکن بند ہندوستان کو کھولنے میں کام اس نے اپنا, یہ یقیناً بجا ہے کہ ہندوستان بند تھا, اور اس کے روابط جو باقی دنیا تھی اس سے اس طرح نہیں تھے, تجارتی روابط کے علاوہ. تو ہمیں ایسے سمجھ آتی ہے بات کہ ان دستکاروں نے اور ان کسانوں نے جو اصل وہ تبدیلی کے لیے جنگ لڑی تھی 1857 میں, وہ ناکام ضرور ہوئی, ختم نہیں ہوئی.
اس کا دوسرا فیز تھا 1857 سے 1947 کا 90 سال کا پیریڈ، اور اس میں بھی ہم آپ جانتے ہیں کہ دو برابر چل رہی تھی تحریکیں، ایک پولیٹیکل تھی اور ایک جو ہے یعنی بزور لینے کی تھی، بغاوتیں ہو رہی تھیں انگریزوں کے خلاف، وہ پریشان تھے، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم سے بھی پریشان تھے، طاقت ختم ہو گئی تھی ان کی، انہیں چھوڑ کے جانا تھا۔ اب لینے کا طریقہ یا تو ویسا ہوتا جیسے ترکوں نے لیا تھا، یا ویسے ہوتا جیسے ہم نے لیا تھا۔ تو جو فرق ترکوں میں اور ہم میں ہے، وہی فرق جو ہے ہمارے لینے کے طریقے میں بھی تھا۔ تو نتیجتاً ہمیں جزوی طور پر آزادی حاصل ہوئی 1947 میں، کہ ہم معاشی طور پر ویسے ہی غلام تھے اور ہیں، ہم سیاسی طور پر ویسے ہی غلام تھے اور ہیں، صرف ایک فرق پڑا ہے۔ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو 2 بم پھینکے تھے امریکہ نے، وہ دراصل اعلان تھا کہ اب برطانوی دور ختم ہوا، اب ہمارا دور ہوگا۔ انہوں نے بھی نہایت صلح و صفائی سے اقتدار ادھر منتقل کیا۔ نتیجتاً امریکہ اور اس کے اتحادی جو اب آپ کو نظر آتے ہیں، جو دنیا کے کسی ملک کو بھی جا کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یہی اتحادی پہلے برطانیہ کے تھے، یہی اتحادی تھے سیم۔ تو اب صرف یہ ہوا کہ جو لیڈر تھا وہ چینج ہو گیا، اور نوآبادیات کا سلسلہ بھی، جو نظام تھا وہ بدل گیا۔ اسی لیے اسے نیو کولونیلزم کہتے ہیں، یہ نیا طریقہ ہے۔ اپنے گھر بیٹھ کے آ کے دیکھ لیا نا، ویتنام میں گیا امریکہ مار کھائی، افغانستان میں گیا امریکہ مار کھائی، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ طریقہ فزیکل وار کا نہیں ہے یا فزیکل قبضے کا نہیں ہے۔ تو چنانچہ اب ہم جو ہے، جیسے کوئی جاگیردار ہو اور اپنی زمین بیچے 50,000 ایکڑ زمین، اور اس کے اوپر 2,000 خاندان بھی ساتھ ہی بک جاتے ہیں جیسے، تو ویسے ہی اب ہم برطانیہ نے ہمیں آگے فروخت کر دیا ہے امریکہ کو، اب وہ ان کا حاشیہ بردار ہے۔ تو یہ جو جنگ 1857 میں شروع ہوئی تھی، ہمیں مئی میں یہ یاد کرنے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے ہمیں یہ یاد رکھنے کے لیے مئی میں ضرور اکٹھے ہونا چاہیے کہ یہ جنگ 1857 میں آغاز ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ 1947 میں ہم نے جزوی کامیابی حاصل کی، پوری نہیں کی۔ اب ہمیں پوری آزادی حاصل کرنے کے لیے سوچنا چاہیے کہ جب ہم مکمل آزاد ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو قوانین آپ پر لاگو کیے جاتے ہیں یہ انگریزوں کے دور میں بنے تھے۔ جو آئین آپ کا بنایا گیا تھا 73 میں بھی، اور اس سے پہلے 56 میں بھی، وہ بھی، اور 63 میں، جہاں جتنے بھی بنائے اس کے ماڈل باہر تھے، آپ کے پاس نہیں تھے، سوائے قرارداد مقاصد کے۔ وہ آپ کو یہاں آپ نے، یا جو بھی رائٹسٹ فورسز تھی انہوں نے زبردستی لڑ جھگڑ کے کروائیں، لیکن سب کچھ آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں یہ دن اس لیے یاد رکھنا چاہیے، یہ مہینہ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ 17ویں صدی میں اور 1857 میں سراج الدولہ کی شکست کے بعد باقاعدہ افتتاح ہو گیا تھا ہماری غلامی کا، اور 1857 میں جا کے وہ مکمل ہو گیا۔ تو اس لیے یاد کرنا چاہیے کہ ابھی ہم پورے آزاد نہیں ہوئے، ابھی ہم نے پورے آزاد ہونا ہے۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے، اور سر سید احمد خان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ علی گڑھ کالج اور سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے سے جس روشن خیالی اور تعلیم کا تحفہ ہمیں دے کے گئے تھے، اس کے نتیجے میں کم از کم ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ہمیں یہ جگہ سر سید احمد خان نے دی کہ آج ہم یہ سوچ سکیں کہ ابھی تک 1857 کی جنگ آزادی ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ جنگ جاری ہے، ہمیں اس جنگ کی تیاری کرنی ہے۔
بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء الحسن. آپ نے کلیدی خطبہ سنا ڈاکٹر صاحب کا، اور یقیناً ایک بہت اہم نوٹ پہ یہ بات ختم ہوئی کہ ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آزادی کا اصل مفہوم کیا ہے، اور کیا ہم جسے آزادی سمجھ رہے ہیں وہ مکمل آزادی ہے. ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اس مکمل آزادی کی سمت بڑھنے اور اس مکمل آزادی کو حاصل کرنے کی. خواتین و حضرات، یہ سیمینار منعقد ہوا. اس سیمینار میں مقررین کے انتخاب میں اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا کہ مختلف مکتب فکر کے ناقدین اس موضوع پر اظہار خیال کریں، اور آپ نے دیکھا کہ سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ سر سید احمد خان محسن کے طور پر سامنے آتے ہیں. 1857 میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے جو تمام مسائل اور اسباب تھے، جو صورتحال تھی، وہ آپ نے سنی ہمارے مقررین سے. لیکن سر سید احمد خان نے اس وقت یہ کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو جس طرح بھی اس بدترین صورتحال سے بہتر صورتحال میں لا سکیں، وہ تمام کوششیں انہوں نے اپنے طور پر کرنے کی مخلصانہ جد و جہد کی. لیکن بات وہی ہے کہ سر سید تو جو کر سکتے تھے وہ کر گئے. اہم سوال یہ ہے کہ اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی طرح ہم ہر سال مئی کے مہینے میں کسی سنجیدہ موضوع پر سیمینار منعقد کریں، جس میں ہم پھر مل کر یہ سوال کریں کہ گزشتہ سال ہم نے جو سوال اٹھایا تھا اس پر کس حد تک ہم نے کوئی کام کیا. ہم شکر گزار ہیں اپنے مقررین کے، بہت شکریہ. ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر معین الدین عقیل کے، ڈاکٹر جعفر احمد کے، اور ہمارے مہمان مقرر جو آج کلیدی خطبے کے لیے یہاں تشریف لائے ڈاکٹر ضیاء الحسن کے، کہ آپ سب یہاں تشریف لائے، اپنے نہایت گراں قدر خیالات سے آپ نے نوازا. اس کے ساتھ ہی یہ بہت اہم سیمینار اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ. چائے اور لوازمات آپ کے منتظر ہیں. خدا حافظ.